الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، سلسلہ حلقات التوحید کے آج کے اس مختصر سی مجلس میں ہمارے درس کا عنوان ہے قرآن مجید کی ایک آیت، اور وہ آیت جسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس کے ذریعے سے کتاب التوحید میں ایک مکمل باب باندھی ہے، وہ آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضرات گرامی قدر، انسان جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے تعلق رکھتا ہے، ان سے سفارش کراتا ہے یا ان کا تقرب حاصل کرتا ہے دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو ان دنیاوی اور اخروی فائدوں میں سے ایک فائدہ، عظیم فائدہ ہدایت بھی ہے. لیکن یہ فائدہ، ہدایت کا جو فائدہ ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ کوئی انسان بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہدایت کے مالک نہیں ہے. وہ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے ہیں، یعنی وہ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہا کہ دنیا اور آسمان و زمین میں تصرف کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تصرف نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جو چیز تجھے چاہیے دنیا میں میرے مال سے سوال کر لے، میرے مال میں سے جو چیز تجھے چاہیے دنیا میں لے لے، میں آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا. تو ہدایت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ذات ہدایت نہیں دے سکتی. تو جو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ جو افضل البشر ہیں، ان کو جب یہ اختیار نہیں حاصل ہے کہ کسی کو ہدایت یافتہ کر دیں، کسی کو ہدایت دے دیں، تو پھر ان سے ادنا لوگ جو ہیں بدرجہ اولا اس چیز کے مالک نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی کو جس کو چاہے ہدایت یافتہ کر دیں، جس کو چاہے سیدھے راستے پر لگا دیں، جس کو چاہے گمراہ کر دیں. اس طرح سے بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی کو ہدایت یافتہ کر دے اور کسی کو ہدایت دے دے. تو قرآن مجید کی جو آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس میں ہدایت دو قسم کی ہیں. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت توفیق ہے اور ایک ہدایت دلالت والارشاد ہے. تو اس آیت میں انک لا تہدی من احببت میں ہدایت توفیق مراد ہے، یعنی وہ ہدایت جو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین ہی ہدایت یافتہ کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی کسی کے دل میں ہدایت کو الہام کر سکتا ہے. ہدایت کی توفیق اللہ رب العالمین کسی کو اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے. کوئی انسان، کوئی مخلوق کسی کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریبی ابو طالب تھے، کتنے قریبی تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر رغبت تھی، کس قدر چاہت اور خواہش تھی کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت مل جائے انہیں. کتنا کوشش کیا انہوں نے، حتیٰ کہ آخری وقت تک جب ان کی روح نکلنے کا وقت تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں کامیاب ہوئے یا ابو طالب ہدایت یافتہ ہو گئے؟ نہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے انسان کا دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہے. تو اللہ رب العالمین جس طرف چاہتا پھیرتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کسی انسان کے دل کے مالک کوئی انسان نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت توفیق نہیں دیا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، وہ گمراہی کے حالت ہی میں انتقال کر کے وفات کر گئے. لیکن ہدایت کی دوسری جو قسم ہے ہدایت الدلالۃ والارشاد، یعنی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، سیدھا راستہ بتلانا، یہ ہر نبی اور رسول کا کام ہے اور ہر نبی اور رسول کے اختیار میں تھا. بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہدایت الدلالۃ والارشاد کا مالک ہوتا ہے. ہدایت الدلالۃ والارشاد اس کے اختیار میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا سکے، اللہ رب العالمین کی دعوت دے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ انما انت منذر ڈرانے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہاد ہوتا ہے یعنی ان کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. اور قرآن مجید کی دوسری جو آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، سیدھا راستہ بتلانے والے ہیں. ایک جگہ تو اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں،
اور دوسری اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. تو پہلی آیت میں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے، اور اس آیت میں یعنی إِنَّكَ لَتَهْدِي وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہاں پر ہدایت سے مراد ہدایت الدلالۃ والارشاد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء اور رسول یا ہر وہ داعی مخلص داعی اہل توحید جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، وہ دلیلوں کے ذریعے سے قرآنی آیات کے ذریعے سے براہین اور حجت قائم کر کے لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو ہدایت منتفیہ جو ہے، جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے کہ جو ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، وہ ہدایت توفیق ہے. یعنی کسی چیز کا نفع اور نقصان پہنچانا، کسی نفع اور نقصان کا طالب، کسی نفع اور نقصان، کوئی نفع اور نقصان کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی کوئی انسان کسی انسان کو نفع پہنچا دے یا کسی نقصان پہنچا دے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ذات سے تعلق رکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہی کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی مخلوق سے، کسی نبی یا ولی سے کسی فائدے کا، کسی خیر کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے بارش نازل کر دے، یا اس کے لیے خیر کا ذریعہ جاری کر دے، یا اس طرح کا اگر مطالبہ کرتا ہے نفع کی چیزیں، یا اپنی ذات سے شر کو دور کرنے کا مطالبہ کرے، تو اس چیز کے مالک، اسی طرح سے کسی بیماری کو ظاہر کرنے کا مطالبہ کرے، تو اس چیز کا مالک کوئی مخلوق نہیں ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی بڑا پیر و بزرگ اور مرشد کیوں نہ ہو، وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے کہ کسی مخلوق سے نقصان کو، ضرر کو دور کر سکے، یا اس کے لیے کوئی خیر لے کر آئے، کوئی خیر نازل کرے. یہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے کا تعلق رکھنا صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی جائز ہے. کسی مخلوق کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، یا کسی مخلوق کے بارے میں اس طرح سے تعلق رکھنا اور اس طرح کا نفع نقصان حاصل کرنے کے لیے اس کا تقرب حاصل کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہوگا. ابو طالب کے بارے میں جو لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور جب جان جا کری کا عالم تھا تو دھوپ نکلنے کا وقت تھا، تو وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں ان کے پاس دو لوگ اور بیٹھے تھے، ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اللہ پہ چچا سے ابو طالب سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حجت پیش کروں گا اور تمہاری مغفرت کے لیے. لیکن وہاں پر جو ان کے دو ساتھی تھے وہ تلقین کرتے رہے، انہیں عار دلاتے رہے کہ کیا تم اپنے باپ و دادا کے دین سے لوٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے. تو آخرکار انہوں نے اپنے اس دین سے، اپنے باپ دادا کے دین سے انہوں نے اعراض نہیں کیا، اس سے ہٹے نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منع نہ کر دیا جاؤں. اور محل شاہد یہی ٹکڑا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منع نہ کر دیا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا یا شفاعت طلب کرنا یہ مغفرت کے جنس میں سے ہے، مغفرت کے جنس میں سے ہے. تو یعنی استغفار کرنا یہ مغفرت طلب کرنا ہے، یا شفاعت کرنا یہ مغفرت طلب کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ان کے چچا کے تعلق سے قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ان کی چچا کے تعلق سے قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ اہل توحید میں سے نہیں تھے، موحد نہیں تھے، اہل شرک مشرکین میں سے تھے. تو مشرکین کو استغفار فائدہ نہیں پہنچائے گا. شفاعت اور استغفار یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. کہ جب یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ اصحاب جحیم میں سے ہیں، جہنمیوں میں سے ہیں، تو ایسے مشرکوں کے لیے پھر گرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے استغفار، تمہاری شفاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہ لو، اگر وہ مشرک ہے، اللہ رب العالمین اسے ہدایت توفیق نہیں دینا چاہتا ہے تو آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ کس قدر یعنی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں کسی کو، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے سکتا ہے. تو ہدایت کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کیا جائے گا، ہدایت توفیق. اور ہدایت الدلالۃ والارشاد یہ انبیاء اور رسول، اور اسی طرح سے ہر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے توحید کی طرف بلاتا ہے، وہ
وہ ہدایت الدلالۃ والارشاد کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، وہاں ہدایت الدلالۃ والارشاد مراد ہوتی ہے، ہدایت التوفیق مراد نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول، کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ، اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کی بیماری کو زائل کر دے، کسی کی بیماری دور کر دے، یا کسی سے شر کا خاتمہ کر دے، یا کسی کے لیے کوئی خیر نازل کر دے، آسمان سے بارش نازل کر دے۔ ان چیزوں کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور اس چیز کا حق نہیں رکھتا ہے، تو اس طرح سے تعلق کسی مخلوق سے لگانا یہ شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے توحید کو اپنائیں، اللہ رب العالمین سے رشتہ استوار کریں، اور اللہ رب العالمین سے ان چیزوں کا مطالبہ کریں جن چیزوں پر قادر صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔